کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق کو ایک لفظ میں سمیٹنا ہو تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ اسے محبت کہتے ہیں، کچھ اسے وفا کا نام دیتے ہیں، لیکن اگر سچ کہو تو وہ لفظ صبر ہے، اور صبر کا دوسرا نام عورت ہے۔ عورت کی پوری زندگی ایک ایسی خاموش کہانی ہے جسے دنیا تو سن تو سکتی ہے، لیکن محسوس صرف وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں ایک تڑپتا ہوا دل ہو۔ وہ اپنے جذبات کو الفاظ کا کفن پہنانا جانتی ہے، وہ اپنے آنسوؤں کو مسکراہٹ کے پیچھے ایسے چھپا لیتی ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا انسان دھوکا کھا جاتا ہے۔ بچپن کی وہ معصوم چڑیا جو اپنے باپ کے گھر میں ذرا سی ٹھیس لگنے پر پورے گھر کو سر اٹھا لیتی تھی، جب جوان ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سا سلیقہ آ جاتا ہے، اور وہ سلیقہ ہے اپنے دکھوں کو چھپانے کا۔ رخصتی کا وہ منظر یاد کیجیے جب وہ اپنے بچپن کے کھلونے، اپنی سہیلیوں کی قہقہے اور اس صحن کی جہاں اس نے چلنا سیکھا تھا ایک پل میں پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ جب اپنے ماں باپ کی چوکھٹ سے رخصت ہوتی ہے نا، تو صرف ایک گھر نہیں بدل رہی ہوتی، بلکہ وہ اپنا پورا وجود بدل رہی ہوتی ہے۔ وہ نئے آنگن میں جاتی ہے، نئے چہرے، نئے مزاج اور نئی پابندیاں، مگر وہ شکایت نہیں کرتی۔ وہ ہر درد کو ہنس کر سہتی ہے، صرف اس لیے کہ اس کے مائکے والے کا سر اونچا رہے اور اس کے سسرال والے خوش رہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا، عورت بہت بولتی ہے، وہ شکایتیں کرتی ہے، لیکن خدا کے لیے کبھی اس دن سے ڈرنا جب وہ بولنا چھوڑ دے۔ عورت کی خاموشی اس کی رضا نہیں، اس کی موت ہوتی ہے۔ جو وہ رات کے گھپ اندھیرے میں سب کے سو جانے کے بعد مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنسوؤں سے زمین کو بھگو رہی ہوتی ہے نا، تب کائنات کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کی تلخ باتوں پر خاموش ہو جاتی ہے، وہ اپنوں کے طعنوں پر مسکرا دیتی ہے، وہ کچن کے دھوئیں میں اپنے بہتے ہوئے آنسو یہ کہہ کر صاف کر دیتی ہے کہ پیاس کاٹ رہی تھی جس کی وجہ سے آنکھ سے پانی آ گیا۔ یہ پیاس کا پانی نہیں ہوتا سار، یہ اس کے ارمانوں کا خون ہوتا ہے جو وہ روز اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے تاکہ رشتے کی ڈور کبھی نہ ٹوٹے۔ اور پھر جب وہ ماں بنتی ہے اور ماں کے رتبے پر فائز ہوتی ہے نا، تو قربانی کی ایک نئی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ وہ جو کبھی خود ضدی تھی، اب اپنے بچے کے آرام کے لیے رات رات بھر جاگتی ہے۔ بچی کی پیشانی پر ذرا سا بخار ہو تو اس کی جان نکل جاتی ہے۔ وہ خود بھوکے سو جائے گی، مگر اپنے بچوں کو سب سے پہلے کھلائے گی۔ درد کی انتہا تو تب ہوتی ہے جب یہی بچے جوان ہو کر کہتے ہیں کہ امی، آپ کو پتہ ہی کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اس جملے کی وہ چوٹ اس بوڑھے ماں باپ کے دل پر کتنی گہری ہوتی ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ لیکن وہ ماں ہے، وہ تب بھی بد دعا نہیں کرتی، تب بھی بد دعا نہیں دیتی۔ وہ اپنی کانپتی ہوئی لاٹھی کے سہارے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگتی ہے، جنہوں نے اسے وقت دینا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کی آنکھیں دروازوں کو تکتی رہتی ہیں، کان فون کی گھنٹی پر لگے رہتے ہیں۔ وہ اسی خاموش انتظار میں ایک دن دنیا چھوڑ جاتی ہے۔ اے کائنات کے مسافروں، اپنے گھروں میں موجود ان مورتیوں کو پہچانو جو تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیوی،
تمہاری بیٹی کی صورت میں تمہارے آس پاس ہیں۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ نور ہے جو تمہاری اندھیری زندگیوں کو روشن رکھنے کے لیے خود موم بتی کی طرح پگھل رہی ہیں۔ کبھی ان کے پاس بیٹھو، ان کے چہرے کی جھریاں، ان کی آنکھوں کے نیچے کے بنے ہوئے سیاہ حلقے ان کی عمر کی نہیں، ان کے صدمات کی نشانیاں ہیں۔ انہوں نے تمہاری خوشی کے لیے اٹھائے ہیں۔ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لو اور بس ایک بار کہہ دو، مجھے معلوم ہے تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کھویا ہے، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ یقین مانو ان کا ہر زخم بھر جائے گا، ان کا ہر آنسو موتی بن کر چمک اٹھے گا۔ عورت محبت کی وہ حد ہے جہاں پہنچ کر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ اس کی خاموشی کو اس کی بے حسی مت سمجھو، یہ اس کا وہ ظرف ہے جو کائنات کو بکھرنے سے بچائے ہوئے ہے۔ چلو آج اکیلے میں بیٹھ کر ان تمام خاموش کہانیوں کے لیے روتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ اب کسی عورت کی آنکھ میں ہماری وجہ سے آنسو نہ آئے۔ ان الفاظ نے آپ کی روح کو جھنجھوڑا ہے تو اپنی زندگی کی اس عظیم عورت کو یہ پیغام ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ وہ اس محبت کی حقدار ہیں۔ اللہ حافظ۔